نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ سورۃ نور کے حوالے سے ہے۔ وہ سورۃ نور کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ سورۃ نور کی تلاوت کے بارے میں سورۃ نور کی تلاوت کے بہت سارے فضائل ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر تو آپ کو ضرور بضرور ملتا ہے۔ جیسے کہ ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کی برکت سے اللہ کریم ہمارے سارا دن جو ہے وہ اچھا گزارتے ہیں اور تلاوت کی برکت سے ہمارے گھروں میں خوشحالی آتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سورۃ نور کی تلاوت وظیفے کے طور پہ کریں گے تو اس کے بہت سارے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے وظیفہ سمجھ آ سکے۔ تو اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس سورت کی برکت سے انسان کا دل نور سے منور فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اس سورت کی آیات مبارکہ ہے اللہ نور السماوات والارض۔ تو جو شخص اس آیات مبارکہ کا وظیفہ کرے گا اللہ کریم اس کے دل کو نور ایمان سے منور فرما دیں گے، اور اس آیت کی تلاوت کی برکت سے اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی وہ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے، اور اس کے اندر دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا، ہمیشہ صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کریم اس تلاوت کی برکت سے اس کے دل کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں اور وہ اللہ سے صرف لو لگاتا ہے، دنیا سے ہٹ کٹ جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لوگ اب دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نعوذ باللہ قرآن مجید کی تلاوت کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ویسے تو سارے کاموں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا ان کے پاس وقت نہیں ملتا۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا بھی ہدایت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص روزانہ اس سورۃ نور کی تلاوت کرے اور پھر اس آیت مبارکہ کا ورد کرے جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے، تو اللہ کریم ایک تو اس سورت کی تلاوت کی برکت سے، اور دوسرا اس سورت کی تلاوت کی تلاوت کی برکت سے اس کا دل جو ہے نور ایمان سے منور ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ فضیلت بھی اللہ کے نیک لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اس آیت کی تلاوت سے ایک تو فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ نور ایمان سے منور ہو جائے گا، اور دوسرا اس آیت کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، یعنی کوئی اتنا سخت بیمار ہے، وہ بیماری کا علاج کروا کے تھک گیا ہے لیکن اس کو بیماری سے شفا نہیں حاصل ہو رہی، اگر وہ بھی اس آیت مبارکہ کا سورۃ نور کا اور اس آیت مبارکہ کا اگر وہ وظیفہ کرے گا تو اللہ کریم اسے بھی صحت یاب کر دیں گے، تو وہ بھی اس آیت مبارکہ کی برکت سے اس کی بیماری فوراً دور ہو جائے گی، چاہے وہ بیماری دل کی غلاظت کی ہو، چاہے کسی قسم کی بیماری ہو، وہ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ بیماری چاہے کسی قسم کی بھی ہو، چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اس آیت مبارکہ میں جو ہے ہر بیماری سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا، اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ کریم
وہ جو شخص وظیفہ کرتا ہے اس پر لوگوں کی حقیقت کو واضح کر دیں گے. یعنی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام شروع کرنے لگا ہوں اور مجھے اس فلاں کام میں شروع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے، اگر وہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرے گا تو اللہ کریم اس پر یہ حقیقت بھی واضح کر دیں گے. اور اللہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس آیات مبارکہ کی فضیلت سے یعنی برکت سے اللہ کریم اس کے دل کی آنکھ کھول دیں گے. یعنی وہ دل کی یعنی اس کو دل سے ہر چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ ایک چیز غلط ہے. یعنی اللہ کریم اس کو کشف عطا فرما دیں گے. اور اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کی تلاوت سے اس کی دل کی جو یعنی اس کو نور ایمان عطا فرما دیں گے، دل کا نور عطا فرما دیں گے. ٹھیک ہے، دل میں کسی قسم کی اگر اس کی میل کچیل ہے یعنی وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر وہ اس آیت مبارکہ کا اور اس سورت کا اگر وہ ورد کرے گا یعنی روزانہ وظیفہ کرے گا تو اللہ کریم اس کے دل کی میل کچیل کو ختم فرما دیں گے. اور اس سورت کی وظیفے سے اللہ کریم اس کو علم و حکمت عطا فرما دیں گے. اور اس آیت مبارکہ کی برکت سے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے، وہ ہر وقت پرسکون رہتا ہے. یعنی اس کا دل اطمینان قلب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اطمینان قلب اس کو نصیب ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت سے انسان کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے. یعنی اس کے چہرے پہ اتنی نورانیت آ جاتی ہے کہ جیسا کہ آپ کو کہ اس کے چہرے پر نور ہی نور آ جاتا ہے. اور جیسا کہ آج کل لڑکے اور لڑکیوں کے منہ پہ بہت زیادہ داغ دانے اور دھبے اور جھریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں اور مختلف قسم کی کریمیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا رنگ ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی ان کو اس کریموں سے افاقہ نہیں ہوتا، داغ دانے اور دھبے جو ہیں وہ دور نہیں ہوتے. وقتی تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد منہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو ان بہن بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ روزانہ سورۃ نور کی تلاوت کریں اور اس کے بعد جب آپ اس آیت مبارکہ پہنچیں، جیسے اللہ نور السماوات والارض، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور السماواتی، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ کو جو شخص سورۃ نور کی تلاوت کرنے کے بعد جب وہ اس آیت مبارکہ پر پہنچے گا، وہ 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے چہرے پر دم کرے گا، یعنی پھونک مار دے گا، اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے گا. ٹھیک ہے، تو اس آیت مبارکہ کی برکت سے وظیفے سے اللہ کریم اس کے چہرے کو اتنا نور عطا کر دیں گے، اس کے چہرے پہ اللہ کی غیبی مدد سے داغ دانے اور دھبے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کا چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا. اور پھر اگر اس کی کوئی حاجت ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کا چہرہ صاف ہو جائے گا، اور اسی طرح جب وہ اس آیت پر پہنچے تو وہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ اس کے بعد دعا کرے. اگر اس کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس آیت مبارکہ کے وظیفے کی برکت سے اس کی ہر پریشانی اور اس کی ہر حاجت کو دور فرما دیں گے. یعنی اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اس کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی. صرف کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یعنی سورۃ نور مکمل پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ کریم جو ہے اس تلاوت کی برکت سے اللہ کریم ہر انسان کی پریشانی، بیماری اور اس کے چہرے پہ داغ دھانے دھبے ہیں جتنے بھی ہیں، اللہ کریم اس کو دور فرما دیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.